کہ جس نے اس پاکستان کے لیے اپنی جان اور مال قربان کر دیا، اور ہمارے بزرگوں نے کچھ بھی نہیں سوچا، صرف پاکستان کے لیے اپنا مال مویشی اور اپنی جہیزات اور اپنے جان کے نذرانے دے کر پاکستان میں آئے ہیں، اور پاکستان کا ہم دلی احترام کرتے ہیں۔ ہمیں پاکستان کا احترام کرنا آتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے اپنی لاکھوں جانیں قربان کی ہیں۔ ہم پاکستان کو انشاءاللہ قائم اور دائم رکھنا چاہتے ہیں۔ جتنی بھی دہشت گرد جماعتیں ہیں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں فخر سے یہ بات کرتا ہوں کہ اوڈ راجپوت کا کوئی بچہ دہشت گرد میں آج تک نہیں ثابت ہوا۔ یہ اوڈ راجپوت قوم ہمیشہ امن چاہتی ہے اور بہادر قوم ہے، اس لیے ہمارے حکومت پاکستان کے جتنے بھی سربراہ ہیں اس کے لیے کسی نے کچھ نہیں سوچا۔ سبھی نے اوڈ قوم راجپوت کو نظر انداز کیا ہے۔ کیوں؟ کہ ہماری قوم میں تعلیم نہیں تھی، غربت چھائی ہوئی تھی۔ انڈیا سے جب آئے تھے تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، تو ہم نے کئی مرتبہ پہلے بھی یہ کوشش کی تھی کہ ہم بھی اپنی قوم کو اکٹھا کریں، لیکن نوجوان ساتھیوں ہم نے یہ پودا آپ کے لیے لگایا ہے۔ ہم کو پتہ نہیں چند روز زندگی ہے یا نہیں ہے، اس پودے کو آپ نے پانی دینا ہوگا، اور تنظیم ہمیشہ نوجوان ساتھیوں سے چلتی ہے۔ یہ نوجوانوں، یہ تمہارے لیے پودا لگا دیا ہم نے، اس کو پانی دیتے رہنا، اور جان کا نذرانہ بھی مانگے تو جان دینے سے گریز نہیں کرنا۔ ہم پاکستان کی حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی پاکستانی شہری ہیں، ہمارا بھی پاکستان کے اندر حق ہے، ہم حق اپنا مانگتے ہیں، کوئی بغاوت نہیں کرنا چاہتے، کوئی افراتفری نہیں مچانا چاہتے، صرف اپنا حق مانگتے ہیں کہ ہماری بھی قوم تقریباً 3 کروڑ کے ساتھ ہماری، یعنی انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ اسٹیمیٹ لگایا ہے، ہم گلی گلی کوچا کوچا گئے ہیں تو 3 کروڑ کی آبادی ہماری اوڈ راجپوت قوم کی ہے۔ تو اتنی آبادی ہونے کے باوجود بھی ہم لوگوں کے جھنڈے اٹھاتے ہیں اور جھنڈے اٹھاتے رہے، لیکن آج تک ان جھنڈے والوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ وہ صرف آتے ہیں اپنی کاغذ کی پرچی، یہ ہم نے کاغذ کی پرچی سمجھی ہے، یہ اپنے ضمیر کی آواز ہے، جس ایم پی ایم ایل اے کو ہم اپنی ووٹ لگا کر دیتے ہیں، اس کی طاقت بڑھا دیتے ہیں۔ تو ہم نے ابھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی قوم کو اکٹھا کریں گے، اور انشاءاللہ جب بھی ہماری قوم کے مشورے کے ساتھ ہماری قیادت فیصلہ کرے گی تو ہمارا ایک ہی جھنڈا ہر قوم میں نظر آئے گا۔ تو یہ آپ کو قربانی دینی پڑے گی، آپ کی عزت کے لیے، آپ کی قوم کے وقار کے لیے آپ قربانی دیں گے تو ہاتھ کھڑا کریں۔ آج میں خوش ہوں، کبھی یہ اسٹیج غیروں کے لیے سجائے جاتے تھے، آج اپنوں نے اپنوں کے لیے سجائے ہیں۔ انشاءاللہ زندہ باد ہوگا، یہ قوم بہادر قوم ہے، اور ایک دن وہ آئے گا انشاءاللہ مرکز میں بھی آپ کی بات ہوگی اس قوم کی۔ چیئرمین صاحب نے بڑی محنت کی ہے اور بڑی محنت کے ساتھ یہ اوڈ راجپوت تنظیم کو رجسٹر شدہ کروایا ہے۔ ابھی کسی کمپیوٹر پہ آپ ایک سائٹ پہ ہاتھ مارے تو ہر ملک میں اوڈ راجپوت کا نام آئے گا۔ تو یہ کس لیے کیا ہے؟ آپ کے لیے کیا۔ ہمارے صدر صاحب الحمدللہ نہایت ہی شریف آدمی ہیں، ان کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ہمارے چیئرمین صاحب نے اور ہم نے اس کو ادھر آنے پر مجبور کیا ہے۔ اس کی گاڑی کے پیچھے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ویس چیئرمین پنجاب کے، ویسے بھی ان کو اللہ نے عزت دی ہے، لیکن ہم نے کہا کہ اپنی قوم کے لیے ٹائم نکالو، اپنی قوم کے لیے وقت دو۔ یہ قوم نبیوں کو بھی پیاری تھی، کسی پیغمبر کو دیکھ لے اس نے بھی اپنے قوم کے لیے دعا کی ہے۔ تو اس قوم کے لیے دعا محنت کرنی اور گھر گھر جانا ہمارا سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم ایک ہو جائیں اور اپنی عبادت سمجھ کے اور ایمانداری سے کام کریں۔ یہ نہیں کہ ہم ادھر کوئی کچھ اور کہیں اور ادھر کچھ اور کہیں۔ ہم نے حلف اٹھائے ہوئے ہیں، ہم قوم کے لیے انشاءاللہ آخری دم تک اس قوم کی خدمت کریں گے۔ ہم تمہارے خدمت گزار ہیں اور آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ لیٹ آنے پر ہم معذرت کرتے ہیں، ہم نے بڑی کوشش کی
एक तो सदर साहब के पड़ोस में फौत हुई थी, पेशावर से लाश आई थी, उसको भी हमने छोड़ दिया। और आपके इंतजार के लिए हमने जो इंतजार किया उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। अज़ान आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। ये थे हाजी अली मोहम्मद साहब। इसके बाद मैं दावत देता हूँ इस तंजीम के बानी मोहम्मद असलम साहब। मोहम्मद असलम हाजी चेयरमैन और राजपूत के हाजी शाह अली साहब। अहले लाहौर, गुजर कॉलोनी और राजपूत बरादरी को मैं सलाम पेश करता हूँ। और राजपूत कबीले का भी किसी जगह पे नाम जाए, ये मेरा ख्वाब था और अल्लाह ताला ने ये आस्ता आस्ता मेरा पूरा करा है। और आपके नौजवानों की मदद से और मेरे बुजुर्ग, इससे पहले मैं जब तंजीम को रजिस्टर करवाने गया तो मुझे ये बताया गया कि ये और कौन होते हैं, मुसलमान है या गैर मुसलमान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको बताया कि वो राजपूत कबीला मुसलमान है। किसी को ये पता नहीं कि वो राजपूत कबीला है क्या। तो 2.5-3 करोड़ वो राजपूत कबीला का कर्म है कि पूरे पंजाब के अंदर बल्कि पूरे सिंध के अंदर हमें लोग सियासी लोग भी मानते हैं कि वो राजपूत कोई कबीला है। तो असल में हमने अपने आप को क्यों मनवाना है? जब तक हमारे ये छोटे बच्चे दीनी और दुनियावी तालीम नहीं हासिल कर लेते तब तक हम इस कबीले की कोई इज्जत नहीं होगी और कोई ऊपर की सतह तक नहीं जाएगा। जितने भी कर्नल हैं या जनरल हैं या सियासतदान हैं, उनके पास सरमाया है तालीम का, तो उससे वो वज़ीर आज़मी बने, वज़ीर आला भी बने। क्या हमारे माथे पे लिखा हुआ है कि हम सियासत नहीं कर सकते, या हमारे बच्चे सियासत नहीं कर सकते, या हमारे बच्चे कोई वज़ीर नहीं बन सकते, या फौज में नहीं जा सकते? हमारे बच्चे मुल्क और कौम की खिदमत कर सकते हैं बशर्ते कि इनको तालीम की ज़रूरत है, तालीम चाहिए। और मैं आपसे और राजपूत कबीलों के भाइयों और बुजुर्गों और माओ बहनों से ये कहूँगा कि अपने बच्चों को तालीम जरूर दिलवाएं। तालीम होगी तो इंशाल्लाह हम तरक्की करेंगे। अगर तालीम नहीं होगी हमारे पास तो हम तरक्की नहीं कर पाएंगे। अगर हम जिन मंजिलों को छूना चाहते हैं वो मंजिलें हम नहीं छू सकेंगे जब तक हमारे बच्चों के पास तालीम नहीं होगी। तालीम के साथ सबसे बड़ा सरमाया दौलत नहीं, तालीम है। तो आप मेहरबानी करके अपने बच्चों को जरूर स्कूल में दाखिल करवाएं और इनके लिए इनको तालीम दिलवाएं। तो यही हमारा मकसद है, यही हमारा मिशन है कि और राजपूत कबीले के पास जब तालीम होगी तो इंशाल्लाह हमारी एक इज्जत भी होगी, हमारी एक मकाम होगा, तालीम के साथ ही होगा। तो मैं तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। मैं सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान और राजपूत एसोसिएशन पाकिस्तान अलहाज मोहम्मद मूसा साहब, अलहाज मोहम्मद मूसा, अलहाज हाजी मोहम्मद मूसा और राजपूत, अलहाज हाजी मोहम्मद मूसा। मेरे प्यारे भाइयों और प्यारे बच्चों और काबिल एहतराम बुजुर्गों, मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने कीमती टाइम निकाल कर और ये पंडाल में आए। और ये एक कौमी तंजीम है कि और राजपूत वेलफेयर एसोसिएशन। देखो भाइयों, हमारी इस तंजीम का एजेंडा क्या है? आप लोग सोचते होंगे कि मंशूर क्या है, ये तंजीम क्या करेगी। देखो भाइयों, ये तंजीम